آداب، ایک اور خصوصی پروگرام حاضر ہے، لیکن آج میں کنفیوز ہوں کہ میں کہاں سے شروع کروں، اس لیے کہ ہم نے ایک ایسی شخصیت کو بلا لیا ہے کہ اب پریشان ہیں کہ انہیں سمیٹیں کیسے، اس لیے کہ وہ صداکار بھی ہیں، پریزنٹر بھی ہیں، ہمارے تعلیم بھی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ میرا خیال ہے انہی سے مدد لی جائے گی۔ میری جب میں اسکول میں تو نہیں، سوری، کالج میں جب میں پڑھتا تھا اور یونیورسٹی میں، اس زمانے میں میں انہیں جانتا تھا مہتاب چنا کے نام سے، اور اب وہ مشہور ہیں مہتاب اکبر راشدی کے نام سے۔ بہت سارے لڑکے لڑکیاں مجھے ملتے ہیں کراچی میں بھی اور کراچی سے باہر بھی، تو وہ جن رول ماڈلز کے نام لیتے ہیں ان میں مہتاب کا نام بھی لیتے ہیں۔ خوش قسمتی ہماری ہے کہ انہوں نے آج ہمیں وقت دے دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ ہیں کیا؟ میں بھی سوچ رہی ہوں کیا ہوں۔ میرا خیال ہے پوری زندگی آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، تلاش رہتی ہے نا اپنی، تو میں ہوں بس۔ آج میں نے جو ٹوٹی پھوٹی جو ریسرچ کی اس میں یہ ہے کہ آپ کے والد ظاہر اسکول ٹیچر تھے، یہ مجھے پتہ چلا۔ آپ کی پیدائش 9 ڈیروں میں گوٹ شاہ آباد ہے؟ نہیں، وہ شاہ آباد تو سسرال ہے، ٹھیک ہے، 9 ڈیروں میرا گاؤں۔ 9 ڈیروں آپ کا گاؤں ہے۔ اسکول ٹیچر تھے، آپ 4 بہنیں ہیں، آپ سب سے چھوٹی ہیں۔ اس زمانے میں مجھے نہیں پتا کہ لڑکیوں کی تعلیم کا کتنا رواج تھا یا نہیں تھا، حالانکہ آپ کے والد ٹیچر تھے، لیکن اپنی بچیوں کو پڑھانے میں کوئی انہیں مشکل پیش آئی یا نہیں آئی؟ چونکہ آپ آج کی نسل کے لیے بھی بہت وہ آپ کو سیریسلی دیکھتے ہیں، تو کچھ بتائیں کہ کیا تھا اس زمانے میں، آسانی سے ہو جاتی تھی؟ آپ یہ سوچئے کہ جہاں لڑکیوں کی پیدائش ایک سوالیہ نشان بن جاتی، وہاں ایک گھر میں ایک کے بعد دوسری بچی پیدا ہو رہی ہے۔ تو میں مزے کی بات یہ کہ میری نانی اماں نے میرے بابا سے بولا کہ بیٹا میری بیٹی سے تو تمہیں لڑکا نہیں ہونے والا، تو تم دوسری شادی کر لو۔ میرے بابا نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہونا ہوگا تو اسی سے ہوگا، اور نہیں ہوا تو خیر ہے، کسی سے بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں ایگزیکٹلی، لیکن انہوں نے مطلب میں تو بہت دیر میں پیدا ہوئی، میرے لیے تو سارے راستے کھلے ہوئے تھے۔ آپ سب سے چھوٹی تھی؟ سب سے چھوٹی تھی، تو میرے لیے تو راستے کھل گئے تھے۔ میری بڑی بہن کو جب انہوں نے اسکول بھیجا، اور وہ 9 ڈیروں میں جہاں پر لڑکیوں کا اسکول نہیں تھا، وہ لڑکوں کے ساتھ بھیجی گئی، بٹھائی گئیں، 5 جماعتیں وہاں پڑھی۔ پھر انہوں نے ان کو وہاں سے حیدرآباد میں ٹریننگ کالج ہوتا تھا، ٹیچرز ٹریننگ ہوتی بڑا مشہور تھا وہاں، انہوں نے ان کو ہاسٹل میں بھیجا، بتائیے۔ اس کے بعد میری جو ان کے فوراً بعد جو دوسری بہن تھی، انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی، اور پھر تیسری جب میری باری آئی تو میں 9 ڈیروں میں، مجھے جو یاد پڑتا ہے، میرا خیال ہے میں نے 1 جماعت پڑھی تھی یا دوسری جماعت پڑھی تھی، اور وہ بھی لڑکوں کے اسکول میں۔ اور استاد جو ہمارے تھے ہندو تھے، سائیں موٹومل نام تھا ان کا، اور اس کے فوراً ہی بعد تھوڑے دنوں کے بعد بابا نے لکنگ ایٹ دا سچویشن کہ اب یہ تو لڑکیاں 5 جماعت پڑھیں گی، 7 جماعت پڑھیں گی، اور وہ جو پڑھی ہے اس کو میٹرک کروانا ہے، تو اس کے بعد میٹرک کے لیے بھی وہ نہیں تھا وہاں ماحول ایسا، تو اس کو تو کالج بھیجنا ہے، یونیورسٹی بھیجنا ہے۔ تو ہی ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کیا کہ انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو۔ ٹرانسفر کروایا انہوں نے حیدرآباد اپنا۔ اچھا، انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑا۔ میری اماں جو بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، قرآن پاک پڑھتی تھیں، اور اس کو دیکھ کے سندھی پڑھ لیتی تھیں، اخبار پڑھ لیتی تھیں، تو وہ بہت ہی ایک جیسے پروٹیکٹڈ عورت ہوتی ہے وہ گھر میں، اور سارا گھر، ان کی بہن بھی اسی گھر میں، ان کے بچے بھی اسی گھر میں، 2 خاندان، 3 خاندان جیسے رہتے، بہت بڑا ہمارا گھر، جس میں بیری کا درخت، نیم کا درخت، شیشم کا درخت، کھجور کے درخت سارے وہاں موجود، اور ہم توڑ کے کھاتے تھے۔ وہ گھر ہم نے چھوڑا اور ہم حیدرآباد آ گئے، صرف ہماری تعلیم کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میری ساری بہنیں، بڑی والی جو تھیں، انہوں نے ٹریننگ لی ٹیچرز کی، وہ واپس گاؤں گئی ہیں، وہاں اسکول کھلا ہے لڑکیوں کا، اور بابا نے کہا تم یہاں پڑھاؤ گی۔ اچھا، یہ دوسرا جھگڑا تھا۔ یہ دوسرا جھگڑا یہ تھا کہ او ہو، تو اب استاد سائیں کی بچیاں کمائیں گی اور گھر
والے کھائیں گے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کتنی بری بات ہے, لڑکیاں کمائیں گی. میرے بابا نے نہیں خیال کیا. ہی واز اے ویری ڈٹرمنڈ پرسن, بہت ہی الگ قسم کا آدمی تھا. کیا ویژن تھا ان کا, لیکن میرے خیال میں صحیح تھا. اچھا اس کے بعد سوری, اب آپ کی بہنیں تو چلیں وہاں پہ گئیں اور انہوں نے پڑھایا, آپ نے حیدرآباد میں بھی پھر ٹیچنگ کی, تعلیم حاصل کرنے کی. میری پوری تعلیم حیدرآباد میں. وہ اس کا واقعہ جو ہے وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں ان سے کہ اگر وہ ایک دن جب وہ آپ کی دوست کلاس نہیں لے سکی اور اس کی جگہ آپ نے کلاس لی اور ساتھ میں ہیڈ مسٹریس کا کمرہ تھا اور وہ باہر نکل کے اس کلاس میں آ گئے اور اس نے کہا یہ کون سی آواز ہے, میں نے پہلے تو نہیں سنی, یہ بچوں سے کس طرح سے باتیں کر رہی ہے, تو وہ کھڑی کھڑی آپ کو سنتی رہی. پھر اس نے اسی وقت کہا کہ تم کیا ہمارے اسکول میں ملازمت کرو گی. اگر وہ دن نہ ہوتا, وہ واقعہ نہ ہوتا, تو آپ کا کیا ہوتا؟ نہیں, میں پھر بھی ٹیچر بنتی. اچھا, میں ٹیچر بنتی, کیونکہ میرے سامنے زندگی میں اور کوئی, مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کچھ اور بنوں گی. کیونکہ مجھے ٹیچنگ کیوں اچھی لگتی تھی, میں شاید اس کو اس طرح ایکسپلین کروں کہ مے بی کمیونیکیشن. مجھے ایسا لگ رہا تھا اس وقت کہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ اپنی بات کہیں پہنچاتے ہیں, کوئی آپ کو سنتا ہے. اور پھر مجھے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں جن کو میں پڑھاتی تھی, سینٹ میریز کی بات آپ نے کی ہوئی ہے. میں نے اپنی کسی دوست کو, اس کی امی کی طبیعت خراب تھی, اس کو لمبی چھٹی چاہیے تھی, اس نے کہا تم فارغ بیٹھی ہو, میں نے شاید بی اے کا ایگزام دیا تھا, تم چلی جاؤ. تو میں نے کہا ہاں میں. تو بالکل ساتھ میں مس راڈرکس تھیں, ان کا کمرہ تھا, تو وہ آئی آ کے کھڑی ہو گئی. 3 دن کے بعد مجھ سے کہتی would you like to continue in my school? Oh, I said yes. ورنہ ہم دیکھ رہے تھے میرا اسکول جو ہے, وہاں سے میں نے میٹرک پاس کیا ہے, بڑا مشہور اسکول ہے حیدرآباد کا, وہاں میں پڑھا رہی تھی. تو میری بڑی بہن نے, آپا سکینہ نے, جا کے بیگم ایک شیخ ہوتی تھیں ڈائریکٹریٹ کالج, اس کو جا کے کہا تھا آپا یہ بی اے کر رہی ہے, تو اس کو اگر آپ کہیں میرا اسکول میں. نہیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. جگہ نہیں تھی. اور یہاں انہوں نے مجھے آفر کیا اینڈ آئی ٹاٹ دیئر. اور میں جب بی ایڈ کرنے جا رہی تھی, یا جب میں نے اپلائی کیا, تو میری ہیڈ مسٹریس جو تھی وہ بہت ہی ڈسٹرب ہو گئی. کہتی you want to leave, you want to go somewhere. تو میں کہتی no Miss Rodrigues, how can I leave this school? I love this school. انہوں نے میری خاص کلاسز رکھی تھی, میں ہائر کلاسز بھی لیتی تھی, لیکن وہ کہتی تھی نرسری کو ضرور پڑھاؤ, تم نرسری کے بچوں کو پڑھاؤ. تو میں نرسری کے بچوں کو پڑھانے جاتی تھی. مجھے وہ نظمیں یاد ہیں آج بھی. میں ایک اردو کی نظم ان کو سکھاتی تھی. چھوٹا مکوڑا درخت پہ چڑھتا تھا, زور سے آئی بارش, وہ نیچے گر پڑا, اونچا نکلا سورج, سب کچھ سوکھ گیا, چھوٹا مکوڑا درخت پہ چڑھ گیا. اور بچے مجھے چمٹ جاتے, مجھے چھوڑتے نہیں. میں صبح جب داخل ہوتی تھی اسکول کے گیٹ میں, تو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھوں میں گلاب لے کے کھڑی ہوتی تھیں, اور مجھے وہ جن کو نام میرا نہیں آتا تھا, وہ کہتی تھی پھولوں والی مس. تو پھولوں والی مس جب گھر جاتی تھی تو ڈھیر سالے پھول لے کے. اچھا, آپ کے کئی نام تھے, پھولوں والی مس, مہتاب, بدر النساء, کتنے؟ بدر میرا نام جو رجسٹر میں نام ہے, میرے بابا نے بدر رکھا تھا نام. اور مجھے, ہمارے گھر والوں کو نہیں پتا تھا بائی دا وے کہ انہوں نے رجسٹر میں کیا لکھا. کیونکہ میری جو بڑی بہن تھی, مجھ سے بڑی, وہ مہر النساء تھیں, اس سے بڑی عزیز النساء تھیں, تو انہوں نے قافیہ ملایا. تو ہاں, بدر النساء. تو ایک دفعہ میری بڑی آپا مجھے اسکول سے جلدی لینے آئیں, تو ٹیچر سے کہا کہ مہتاب سے کہیں ان کو چھٹی دے دے, میں گھر لے جاؤں. مہتاب, میرے کلاس میں تو کوئی مہتاب نہیں. اب وہ سوچ رہی ہے کہ ہاں اس کا کچھ اور نام ہے, لیکن ہے کیا. جب جنرل ضیاء کے وقت میں ایک آرڈر آیا تھا کہ جی سب نے آج سے دوپٹہ پہننا, اس کے بعد کیا ہوا کہ بڑی فیمس سٹوری ہے.
دیکھیے یہ بھی ہماری زندگی، یہ پاکستان کی تاریخ کے عجیب و غریب یہ دور گزرے ہیں، اور جس میں انہوں نے پاکستان کو ایک عجیب و غریب شناخت دینے کی کوشش کی، اور جب کہیں آپ شناخت دیتے ہیں، بدلتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو عورت سب سے پہلے نشانہ بنتی ہے، ظاہر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی عورت کیسی دکھنی چاہیے، تو پاکستانی عورت آئیڈیل امیج جو ہونا چاہیے، دنیا میں جو جانا چاہیے وہ یہ کہ وہ دوپٹہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور بہت مطلب پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ دوپٹہ لے کے آپ بہت تہذیب اور یا شائستہ لگتے ہیں یا نہیں لگتے، یا آئی ریئلی ڈونٹ نو۔ تو جب اس طرح کی، میں اس وقت پروگرام کر رہی تھی موتن مالا، تو سلطانہ صدیقی واز مائی پروڈیوسر، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ اس طرح کے ڈائریکٹرز آئے ہیں، تو میں نے کہا سلطانہ میں تو نہیں کروں گی یہ دوپٹہ اوڑھ کے پروگرام، چپ تو کرو نا، ابھی چلتے ہیں محسن بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو گئے تو محسن بھائی نے کہا کہ دیکھو اب یہ سیٹلائٹ کا زمانہ تو تھا نہیں، کہا یہ سندھی پروگرام ہے کون دیکھتا ہے، لوکل پروگرام ہے، چلو جب تک چلتا ہے چلاؤ ہم نے کہا چلاؤ، تو میں نے دوپٹہ نہیں اوڑھا۔ لیکن اسی زمانے میں مجھے پھر عارفین تھے پروڈیوسر، انہوں نے مجھے اپروچ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم فروزہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں، پہلے بھی ہوا تھا جب شاید خوشبخت نے کیا تھا وہ فروزہ، تو کہا کہ وہ کریں گے تو آپ کیجئے۔ میں نے کہا بھئی بات سنو، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ دوپٹہ اوڑھنا ہوتا ہے، تو میں تو نہیں اوڑھوں گی دوپٹہ۔ تو انہوں نے کہا چھوڑے نا دوپٹے کو، جب ہوگا کوئی پوچھے گا دیکھ لیں گے۔ تو میں نے کہا 2-3 چیزیں میں نے اس سے کہی، میں نے کہا پہلی بات یہ کہ میں سر کو کسی کے کہنے سے نہیں ڈھکوں گی، دوسری بات یہ کہ اگر کہیں آپ کے اوپر ظاہر ہے آپ مجبور ہوں گے، کہیں آپ کو دباؤ ہوگا کہے گا، تو پھر میں آئی ول جسٹ واک آؤٹ، مجھے آپ روکیے گا نہیں۔ اور تیسری بات میں نے اس سے کہی تھی کہ جو بار بار آپ نعرے لگواتے ہیں نا پاکستان یہ اور پاکستان وہ، اس طرح کی چیزیں فیک لگتی ہیں، جو دل سے نکلے وہ بات اور جو کانٹیکسٹ میں ہو وہ چیزیں ہوں الگ۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ آئی جسٹ لیو اٹ ٹو یو۔ اچھا پھر یوں کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ دوپٹہ نہیں اوڑھتی تو آپ ساڑی پہنیں، تو میں ہنسی، میں نے کہا ساڑی یہ کہاں سے، اس میں تو آدھا پیٹ نظر آتا ہے، وہ تو اسلام تو زیادہ خطرے میں ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں اس میں یہ کریں گے نا، جیسے آپ کی انٹری ہو تو آپ سر ڈھکیں، پھر وہ ڈھلک جائے گا۔ تو میں نے کہا میں اتنا بھی نہیں کروں گی۔ اس نے کہا چلیں آپ کریں تو صحیح۔ تو اگر کسی کو یاد ہو وہ پروگرام، تو میں نے اس میں صرف ساڑیاں پہنی ہیں، اور اب لوگ مجھ سے کہتے تو کیوں نہیں ساڑی پہنتی، تو میں نے شاید اتنی تو پہن لی تھی۔ اور اس کے بعد اچھا پورا ایک کوارٹر چلا گیا، ہاں اس پہ کرسپونڈنس شاید ہوتی رہی جو مجھے نہیں پتا چل رہی تھی۔ تو اس میں کرسپونڈنٹ یہ ہو رہی تھی کہ بھائی اس کو بولو نا یہ کیا ہے، یہ کیا۔ اور اچھا دوسری بات جو اچانک جب میں لوکل پروگرام کر رہی تھی سندھی کے، تو دوسروں کو نہیں پتا کہ میں ہنستی بھی تھی، میں بہت کھلکھلا کے ہنستی تھی، بچے مجھے گھیرے رہتے تھے، روشن تارا پروگرام کرتی تھی۔ لیکن یہ جو تھا یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، ادر پیپل ور ناٹ ایکچولی فیملیئر وتھ می۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ ایک آتی ہے لڑکی بہت کھلکھلا کے بولتی ہے اور بہت فرینک بولتی ہے، بہت آہستہ بولتی ہے، تو ایک دم سے سمجھا کہ یہ کون ہے، یہ ایسے کیسے بولتی ہے، اتنا ہنستی کیوں ہے، یہ چیزیں اب انہوں نے کرسپونڈنس ہو رہی ہے، مجھے نہیں بتایا گیا۔ ایک پورا کوارٹر نکل گیا اور دا پروگرام واز ویری پاپولر۔ تو ان کو پھر انہوں نے کہا کہ جی اچھا یہ اب لاہور سینٹر سے ہوگا، تو لاہور سینٹر چلا گیا، وہاں غزالہ ہوتی تھیں قریشی، ویری پریٹی، بہت خوبصورت عورت، انہوں نے وہ پروگرام کیا۔ یہاں انہوں نے یہ ہار نہیں مان رہے تھے، انہوں نے مجھے ایک پروگرام دیا اپنی بات، خطوں کے جواب، اکیلی میں سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور میں مخاطب ہو رہی ہوں، کیمرہ کو دیکھ رہی ہوں اور ناظرین، اور میں ہنس رہی ہوں اور وہاں باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ تو اور خراب ہو گئی۔ تو اس میں جو سیکریٹری تھے انفارمیشن کے جنرل مجیب، انہوں نے کہا، انہوں نے خط لکھا کہ وائی از شی لافنگ سو مچ اور وائی از شی ناٹ کورنگ دا ہیڈ۔ تو انہوں نے پتہ نہیں جو بھی کہا، تو ہمارے جو جی ایم ہوتے تھے انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ بی بی کیا خرابی ہے، دوپٹہ اوڑھنے میں کیا خرابی ہے، آپ اتنی اچھی لگیں گی۔ میں نے کہا دس از اٹ، مجھے اچھا نہیں لگنا ہے، میں اچھا سنائی دینا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں مجھے سنیں، لوگ سنیں میں کیا کہہ رہی ہوں،
تو میں نے کہا اچھائی کا تو یہ حشر ہے کہ آپ کی جو بیچاری وہ اناؤنسرز ہیں انہوں نے ہیئر ڈو کو بھی دکھانا ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک انوویشن کیا، انہوں نے نیٹ کے دوپٹے اوڑھے نیٹ کے دوپٹے، بہت باریک سی پائپن حسین، اگر پائپن نہ ہو تو پتہ نہیں چلے کہ دوپٹہ. تو میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ. ایک ڈرامہ آیا بجیا کا لکھا ہوا، اس میں عورت ڈوب گئی پانی میں نکل رہی ہے دوپٹہ پہن کے، دوپٹہ پہن کے نکل رہی ہے. میں اللہ خدا کی قسم، یعنی یہ لوگ سو بھی رہے ہوتے تھے دوپٹہ، ہاں دوپٹے میں سو رہے ہیں. جیسے وہ ہندوستانی ڈرامہ نہیں دیکھتے ہیں آپ، پورا زیور پہن کے وہ کھانے بنا رہی ہوتی جی 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 ساڑیاں پہن کے، مطلب وہ 1.5 کروڑ کے تو زیور ہوتا ہے. ایونچولی آپ نے آپ سے معذرت کر لی ہے، آپ نے کہا اچھا بھائی میں جا رہی ہوں. نہیں، اب اس کے بعد پھر جب دوبارہ واپس آیا تو اس وقت میرے خیال میں بہت ہی زیادہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت ہو گیا، یہ تو سنتی نہیں ہے. تو حیدرآباد میں وہ 2-3 پروگرامز میرے ریکارڈ کر لیتے تھے ایڈوانس. تو ایک دن فون آیا اور محسن بھائی تھے وہاں جنرل مینیجر، انہوں نے کہا مہتاب وہ بہت ہی ایک ضروری بات ہے اور آپ کی مدد کی بڑی ضرورت ہے. میں نے کہا جی جی بولیں محسن بھائی. تو انہوں نے کہا کہ وہ پریزیڈنسی سے فون آیا ہے کہ آپ سر پہ دوپٹہ لیں جب آپ پروگرام کریں. تو میں نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کی مدد کرتی ہوں. تو کہا کیسے؟ میں نے کہا آئی ایم ناٹ کمنگ. تو انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ. I was waiting for you to say this. تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کچھ نہیں بولا، سو ریلیوڈ. اور میں بھول گئی، آنیسٹلی میں بھول گئی کہ میں کوئی ٹی وی پہ آتی تھی، نہیں جا رہی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد خوشبخت کا فون آیا، میری بہت اچھی دوست کہتی مہتاب تم نہیں آ رہی ہو، انہوں نے مجھے کہا ہے پروگرام کرنا ہے. تو میں نے کہا کرو. کہ نہیں تم میری دوست ہو، میں کیسے کروں. میں نے کہا بھائی کوئی تو کرے گا نا، اس کو چھوڑیں گے تھوڑی، تو میری دوست کیوں نہ کرے، تم کرو پلیز کرو، مجھے آئی ڈونٹ مائنڈ، تو کرو. خیر شی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دا پروگرام. لوگوں کو معلوم نہیں ہے میں کہاں چلی گئی اچانک. سینسرشپ بہت تھا، کہیں کچھ خبر نہیں تھی. وہاب صدیقی حیدرآباد آئے اور ان کا بھی میں نے انٹرویو کیا تھا فروزہ میں. تو ان سے کہنے لگے کہ میں یہاں آیا ہوا تھا، میں نے سوچا میں آپ سے ذرا ملتا جاؤں. تو میں نے کہا جی ضرور آیا. اچھا مجھے کیا پتا انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ میرے سامنے. تو کہتا کیا ہو گیا ہے 2-3 دن سے آپ آ نہیں رہے ہو. تو میں نے کیجولی بتا دیا، میں نے کہا اس طرح سے فون کیا تھا. تو میں نے منع کر دیا کہ میں نہیں آتی. اچھا. ڈیلی نیوز میں وہ لکھتے تھے، شام کا پیپر تھا، اس میں اتنی بڑی سٹوری انہوں نے لگائی پوری، لا دوپٹہ اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے پورا لکھا کہ اس طرح سے. سو دس واز دا تھنگ جو لوگوں کو پتہ چلا کہ میں کیوں نہیں آ رہی ہوں. کی تو شادی بھی جنرل ضیاء کے خلاف ریزسٹنس کا سمبل بن گئی. بالکل یہ بھی سنا دیں کیسے بنی. نہیں آئی ڈونٹ نو وہ کیسے بنی. بیگم نصرت بھٹو نے ڈیٹ طے کی تھی، کچھ ان کا ذہن میں تھا، وہ بتائیں نا. دیٹ واز انٹرسٹنگ. یہ تو بہت ہسٹوریکل. فروری 1981 دیٹ واز ہاں فیبروری میں میری بہنیں اور راشدی صاحب اور پیر حسام الدین راشدی، ہی واز ویری کین. وہ اکبر کے رشتے کے چچا لگتے تھے. اور بلکہ ہماری شادی کا جو کارڈ ہے وہ ان کی طرف سے ہوا تھا. اکبر سے جب انہوں نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جی کرنا تو چاہتا ہوں، بابا نہیں راضی ہو رہے. تو کہا تمہارے بابا جو ہے وہ پاگل ہے، چھوڑو. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں، میرے پیر حسام الدین راشدی نے اکبر کو بولا. اس نے کہا لڑکی راضی ہے تم سے شادی کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کہا دیر نہیں کرو میں کراتا ہوں شادی. تو ساری جو ہمارے کارڈ تھے وہ پیر حسام الدین راشدی کی طرف سے دعوت نامہ تھا. دے وینٹ بیگم بھٹو کو، کیونکہ ہم نوندیرو کے تھے تو ہم بھی ان کو جانتے تھے، فیملی ٹرمز تھے. بڑی بیگم جو تھیں بھٹو صاحب کی، وہ ہمارے بہن، میری اماں کو بہن کہتی تھیں. میری بڑی بہن ان کو خط وط لکھ کے دیتی تھیں جب بھٹو صاحب پونے میں پتہ نہیں کہاں ہوتے تھے. میں ان کی گود میں بڑی ہوئی، تو ایک فیملی ٹرمز تو تھے. تو ان کے پاس وہ دعوت دینے جو گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جو تاریخ ہے نا فلاں، وہ 23 تھی، پتہ نہیں کون سی ویکینڈ تھی. تو
تو کہا کہ اس پر نہیں، اس کو تاریخ کو ذرا ادھر ادھر کرو. تو ہم نے کہا جی آپ تشریف لا رہی ہیں، آپ کا آنا ضروری ہے، تو ان کا 26 کو رکھو. ہاں بھائی 26 ہو گئی. تو خود نہیں آئیں، لیکن بے نظیر آئی تھیں، ان کی دوست تھی سمیہ، وہ آئی تھیں، اور اس زمانے میں صنم کے جو منگیتر تھے ناصر وہ آئے تھے. یہ سارے لوگ میری شادی میں آئے، اور ان کو بے نظیر کو آئے ہوئے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا لندن میں. تو دے اٹینڈنڈ مائی ویڈنگ. بیگم صاحبہ نہیں آئیں. تو ہم پھر چلے گئے تھے اسلام آباد. وہاں سے واپس آنے لگے تو ایک کوئی شخص آیا اور ہم سے کہنے لگا جی آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے ہمیں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ آپ کی شادی کی وجہ سے بیگم بھٹو جو کنونشن تھا پیپلز پارٹی کا لاہور میں وہ اس میں آئی. اچھا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ ہمیں تو نہیں معلوم تھا، سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے یہ کیا، ان کی تو تاریخ مقرر تھی نا. بیگم بھٹو نے یہ سب اخباروں میں آ گیا تھا، مہتاب کی شادی ہو رہی ہے، بیگم بھٹو جائیں گی اور یہ جائیں گی سب. تو ساری جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بہت آرام سے کہ بھائی چلو ادھر جائے گی، کہ یہاں تک ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ گھر سے چھوٹی سی واکس ویگن میں ان کے کوئی چیزیں آتی تھیں جاتی تھیں، کوئی کپڑے، سودا سامان کے لیے کپڑے، ان کی بڑی سی کوئی گٹھڑی تھی کپڑوں کی کہ یہ دھوبی کے پاس کپڑے جا رہے ہیں. اس گٹھڑی کے نیچے بیگم صاحبہ لیٹ گئی تھیں برقع پہن کے، اور وہ کینٹ اسٹیشن پہ برقعے میں نکلی ہیں. شی ٹریولڈ ٹو لاہور ان برقع. کسی کو نہیں پتا چلا. اور جب وہ کنونشن میں آئی ہیں تو وہاں ایک دم سے she suddenly appeared and she was there in convention. تو they were grateful to me. we provided this opportunity to them. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہوئی کہ ہمارے پاس میرے خیال میں ہماری شادی کے بعد جب گئی ہے بے نظیر, after 2 or 3 days she was arrested. She remained in jail throughout. اور پھر جب صنم کی شادی ہوئی ہے تب میری ان سے ملاقات ہوئی, اور مہندی پہ بہت کم لوگوں کو بلایا ہوا تھا. We were one of the few people who were invited in مہندی. ہم بیٹھے ہوئے تھے, پتہ چل رہا تھا کہ بے نظیر آ رہی ہے, بے نظیر آ رہی ہے. اور شام کا ٹائم تھا, ہم پہنچ گئے تھے حیدرآباد سے. We were sitting there and پولیس کی گاڑیاں آئیں اور وہ آئیں, اور she was crying, زارو قطار ہو رہی تھی, اور بال بڑھے ہوئے. حلیہ آپ سمجھ سکتے ہیں, جیل سے ایک بندہ آ رہا ہے, بال بڑھے ہوئے, اور یہ she was sitting there saying nothing, اور رو رہی تھی بے تحاشا. پھر وہ رسمیں ہوئیں. پھر دوسرے دن شادی پر جب ہم گئے ہیں, and I looked at her, وہ بالکل ٹرانسفارمڈ, بال کٹ گئے, بوائے کٹ ہو گئے. she had sleeveless کرتا اور شرارہ, اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھی. وہ آ کے مجھ سے ملی تو مجھے وہ یاد ہے جو میں بات کر رہی تھی, تو میں سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے دن گزرتے ہیں. کہتی ہے بہت مشکل. میں 30 لکیریں کھینچتی ہوں سیل میں دیوار کے اوپر, پھر ایک کاٹتی جاتی ہوں. ایسے دن کٹتا ہے. لیکن کیا ہمت تھی اس کی. کیا جب وہ ہاؤس اریسٹ تھی تو آپ ظاہر ہے ان سے ملنے تو جاتی تھی. ہاؤس اریسٹ نہیں تھی, 70 کلفٹن میں ملنے جاتی تھی. جب وہ آزاد ہو گئی سب کچھ ہو گیا. وہ اچھا وہ پچھلے دروازے سے جاتی تھی. ہاں کیوں؟ وہ پچھلے دروازے سے آسان ہوتا ہے, بیک ڈور. اچھا نہیں, وہ اس کی کنسیڈریشن تھی. وہ اس لیے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی. اچھا مزے کی بات ہے, وہ اگر سفر کرتی تھیں کراچی سے لاڑکانہ مثلاً جا رہی ہیں, تو ایک دن ہمیں نہیں پتا تھا. ایک دن میں آئی یونیورسٹی سے کلاس لے کے میں بیٹھی ہوئی تھی, تو آیا لڑکے نے آ کے کہا کہ میں ادھی وہ پتہ نہیں ایک کوئی خاتون آئی ہے آپ سے ملنا چاہ رہی. تو میں نے کہا خاتون, کون خاتون؟ کہا پتہ نہیں, وہ برقع اوڑھے ہوئے ہے اور ہمیں نہیں پتا. آپ کہہ رہی ہیں ان سے ملنا ہے. اچھا, میں نکلی, میں نے کہا کون؟ دیکھو کہ ایک بہت لمبی سی کوئی خاتون ہے, برقع نیچے ہے اور کھڑی ہوئی ہے. اس نے مجھے جب دیکھا تو اندر سے بے نظیر. میں نے کہا وائی دس؟ تو کہتے چلو. ہم جا کے اندر بیٹھے. میں نے کہا یہ کیا؟ تو کہا کہ نہیں میں ٹریول کرتی ہوں, پھر لوگ دیکھتے ہیں, روک لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں.
پتہ یہ چلا کہ میرے گھر کو گھیرا ہو گیا تھا پورا, اور ایجنسیز they were following her, یہ کہاں جا رہی ہے. ہمارے خلاف بڑی انکوائریز بھی ہوئیں کہ یہ بہت کچھ ہوا, لیکن آتے جاتے وہ رکتی تھی. اسمبلی میں آپ نے ظاہر ہے بہت سارے کام کیے, ان میں جو کام جو شاید یاد رکھا جانے والا ہے وہ ہے چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ میں جو فیملی پلاننگ پہ بھی کام کیا. عمر تھی 16 سال کی, وہ 18 سال کروانے میں. تو یہ بل آپ ہی نے بنایا تھا؟ نہیں, میں نے نہیں بنایا تھا. یہ بل پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا, اور ایز اے پرائیویٹ ممبر بل شرمیلا نے اس کو کسی زمانے میں کیا تھا. لیکن جب یہ پیش ہوا تو اس وقت یہ تھی روبینہ قائم خانی فار دا منسٹر فار سوشل ویلفیئر یا ویمن ڈیولپمنٹ, انہوں نے بھی پیش کیا. تو یہ دونوں خواتین ایک ہی پارٹی کی تھیں, تو جھگڑا ہو گیا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے پہلے کیا تھا, اس نے کہا میں نے پہلے کیا تھا. تو انہوں نے جب ایک میٹنگ کی پارلیمنٹری منسٹر نے, تو ہی پروپوزڈ میرے لیے کہ ان کو ہم کنوینر بنا دیتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ اس کو میٹنگز کریں. اور تو میں نے دل میں سوچا کہ جب دو خواتین آپس میں ایک ہی پارٹی کی منسٹرز نہیں راضی ہو رہی تو میری کنوینرشپ پہ کیسے راضی ہوں گی. تو میں نے کہا میں ایز اے ممبر کام کروں گی, لیکن منسٹر صاحبہ شوڈ چیئر. لیکن انہوں نے مجھ پر بڑا ریلائی کیا, اور ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں شی ڈڈ ناٹ سٹ, میں بیٹھی اور ایک ہی سٹنگ میں دونوں بل ہم نے سامنے رکھے, ایک کلاز ہم نے اٹھایا, لیگل ڈپارٹمنٹ بیٹھا اور ہم نے مل کے کنسنسس سے وہ بل بنایا. تو اس میں یہ میرا کنٹریبیوشن رہا, سب کو ملا کے بٹھا کے اور کرنے کا. قانون بن گیا, اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ ابھی نہیں بھی ہوگا تو ہوگا, لیکن اب ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی شکایت کر سکتا ہے, کسی کو پتہ چلے کہ یہ چیز ہو رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑی کمی ہے اس چیز کی کہ اس کو اتنا پروپیگیٹ نہیں کیا گیا, اس کو ابھی تک کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ میرے خیال میں شاید پولیس کو بھی نہیں معلوم ہو, اکثر نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ آپ جب تک رولز نہیں بنتے ہیں تب تک ان کو وہ اس کو نہیں اپلیکیبل ہوتا, امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ہمیشہ یہی ہوتا ہے, رول 6 مہینے نہیں بنتے, 12 مہینے نہیں بنتے. آپ نے بیوروکریسی میں بھی گئی, اور شاید اسی وجہ سے گئی ہوں گی کہ اصل رولز تو وہیں بنتے ہیں. تو آپ نے ایجوکیشن کے لیے بہت کام کیا, اور کلچر کے لیے, یوتھ افیئرز, ڈائریکٹر جنرل انوائرمنٹ, وہاں آپ کو کیا مشکلات درپیش ہوئی؟ اور اسی میں یہ بھی پخ ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو مہتاب راشدی جسے ہم جانتے ہیں, اس نے سارے زندگی میں اپنی مرضی سے کام کیے ہیں. مطلب ٹیچنگ اپنی مرضی سے کی, ٹی وی پہ اپنی مرضی سے گئی, دوپٹہ اپنی مرضی سے نہیں اوڑھا, اور اس کے بعد سیاست میں جو ہے آپ نے بیک گراؤنڈ بتا دیا, شادی اپنی مرضی سے. کیا یہ بیوروکریسی میں بھی اپنی مرضی سے گئی تھی؟ 19 سال رہی ہیں آپ بیوروکریسی میں, تعلیم سے بھی زیادہ آپ نے اس میں وقت گزارا. جی. اچھا ہوا یہ کہ راشدی صاحب کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا تھا, ہی ہیڈ لیفٹ, وہ ہوتے تھے چیف انجینئر وہاں پر, ایگزیکٹو انجینئرز اس میں سندھ یونیورسٹی میں. تو ان کو شفقت جاموٹ صاحب بنے منسٹر ایجوکیشن, اور وہ میرے کلیگ تھے, میرے ساتھ وہ بھی پڑھاتے تھے وہاں, بلکہ میں چیئر پرسن تھی, اینڈ ہی یوزڈ ٹو ٹیک کلاسز انٹرنیشنل ریلیشنز میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے ان کے فیملی ٹرمز آنا جانا, تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی بہت اپنے اعتماد کا آدمی چاہیے ایجوکیشن میں. تو اکبر سے کہا کہ تم کو میں بلا لیتا ہوں اس پر اور آپ آ جاؤ. تو اس کو انہوں نے وہاں بلا لیا. میں 3 سال رہی حیدرآباد میں, آئی واز ٹیچنگ, ہی واز ورکنگ اوور ہیئر. لیکن آپ کو یاد ہے MQM کا زمانہ, تو وہاں اتنے خراب حالات ہو گئے کہ میرا بیٹا رافع چھوٹا تھا, ہی واز گوئنگ ٹو اسکول نرسری کلاس میں, اور وہ تھا لطیف آباد میں, ہم رہتے تھے جام شوروں میں. تو پتہ چلا بھائی کہ جی فائرنگ ہو گئی, کرفیو لگ گیا, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور بچہ ادھر اور میں پریشان. میری بہنیں حیدرآباد میں ہوتی تھیں, وہ بیچاریاں دوڑتی تھیں ان کو لے کے اپنے گھر. اس کے بعد پتہ چلا بچہ ادھر,
میں ادھر وہاں کرفیو. پھر میری ایک اتفاق سے میری ایک کولیگ جو تھی ان کے میاں فوج میں تھے میجر, پھر ان کو میں فون کرتی تھی شہباز بھائی رافع حیدرآباد میں ہے, تو کہتے کوئی بات نہیں بہن میں لے کر آتا ہوں. پھر وہ اپنی فوجی گاڑی میں بچے کو بٹھاتے, میری بہن آتی وہ مجھے بچہ ہینڈ اوور کرتی, پھر کرفیو کھلتا تو ہم چھوڑنے مطلب ویری ٹینس سچویشن. تو پھر وی ڈیسائیڈیڈ دیٹ وی شوڈ کم ٹو کراچی آئیں کسی صورت. تو بھائی کیا کریں. تو الہی بخش عمرو صاحب ہمارے بہت مہربان تھے, ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ بھئی کسی صورت could I go to کراچی on some post. He spoke to اس کے کوئی گورنر تھے کہ بھئی ان کو بلا لیں ذرا کوئی ڈیپوٹیشن وغیرہ پہ, families should be together. تو I was called on deputation. سب سے پہلی میری پوسٹنگ ہوئی ایز ڈائریکٹر لیاقت لائبریری, اور وہاں میں نے کام کیا. پھر دین میری سروسز انہوں نے مرج کر دی, سندھ گورنمنٹ نے لے لی. ایک اچھی بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں آئی کراچی تو مجھے کہا گیا کہ چیف سیکریٹری صاحب سلیم گیلانی صاحب جو تھے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں بیفور آئی جوائنڈ. تو خیر جب میں گئی ہی گاٹ اپ اور میں بیٹھی تو اس نے کہا کہ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹیل یو دیٹ آئی ایم سو ہیپی اینڈ آنرڈ دیٹ یو آر جوائننگ دا بیوروکریسی ان سندھ گورنمنٹ. تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ مجھے کیوں اتنا آنر کر رہے ہیں. میرا نام تھا اس وقت, آئی واز اے فگر اس حساب سے کہ جی ضیاء الحق کو بھی منع کیا, یہ کیا وہ کیا. تو جسٹ ٹو فار ہم کمنگ دس تھنگ گیو می کانفیڈنس, اور مجھے اچھا لگا. ٹائم ختم ہو گیا. نہیں ابھی تو شروع ہوا تھا. What a wonderful. چلے ہم جائیں گے. کلوزنگ تو آپ ہی کریں. ہاں کلوزنگ آپ کریں. مجھے نہیں معلوم کہ کلوزنگ تو میں کرنا ہی نہیں چاہوں گی, کیونکہ یہ پروگرام تو چلتے رہنا چاہیے. زندگی ایک سفر ہے اور یہ اس کا حصہ ہے. میں آج ان شخصیتوں کے ساتھ شامل ہوئی ہوں, یہاں ان کی صحبت میں بیٹھنا بھی ایک بہت بڑی آپ سمجھ لیجئے کہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کا ذہن بھی ملے, دل بھی ملے, خیالات بھی ملیں, اور آپ اس طرح سے بات کریں کہ وقت کا احساس نہ رہے. تو یہ میری خوش قسمتی تھی. آپ نے ہم لوگوں کو سنا, مجھے سنا. آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.